اس کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں محمد وآل محمد جیسی پاک و پاکیزہ ہستیاں عطا کی اور ہمیں ان کے در کا چاہنے والا، ان کے در کا شیعہ قرار دیا، اور اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنا کہ وہ ساتھ لائے کہ شکر کے یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا دار ابتلا ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہاں جو آیا وہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ پروردگار نے ہمیں خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہمیں جانچ سکے کہ کون اس کا زیادہ قریب بنتا ہے، کون اس کا بنتا ہے، کون اس سے پیار کرتا ہے، کون اس سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد خلق کیا اور آزاد بھی اس دنیا سے اٹھایا ہے، اور پھر یہ قرآن کے اندر ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ یہ دنیا کے اندر جو تمہیں بھیج رہا ہوں یہاں پہ تمہیں ایسے نہیں بلکہ ضرور آزماؤں گا، پڑھوں گا، تمہیں بار بار مشکلات دوں گا، تکلیفیں دوں گا، پریشانیاں دوں گا، غربت دوں گا، فقر دوں گا، کبھی مال و دولت اتنا وافر دوں گا، کبھی نعمتوں کا ہیر پھیر دوں گا، کبھی تمہیں شادی دوں گا، کبھی تمہیں عظمتیں عطا کروں گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزما رہا ہے کہ ہم اس کے کتنے بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اکون لی و اکون لک، تم میرا بن جا پھر میں تیرا بن جاؤں گا۔ یقیناً یہ کائنات، یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور ہر پل آزمائش کا ہے۔ کیوں؟ مومن کا مقابلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ شیطان رجیم، وہ دشمن خدا، وہ اللہ کی فرشتوں کی محفل سے دھتکارا ہوا، اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو راہ راست سے ہٹائے گا، اور کوئی ہی ہوگا جو منزل مقصود پہ پہنچ سکے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، ہمیشہ ہمیں وسوسے میں رکھتا ہے، ہمیشہ اس نے ہمارے آگے پتھر اٹکانے ہیں، ڈانگیں اٹکانی ہیں کہ ہم ان کے بل نیچے گریں، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے نیک اعمال کو بچا رکھیں۔ اللہ تو کریم ہے، وہ بھی شیطان بھی اللہ کا سب سے پہلے دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن ہونے کی وجہ سے ہمارا دشمن ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم ہر کام میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو شیطان وہاں پہ رسوا ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور دشمنی کی وجہ سے ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ کبھی شیطان لائن کے ساتھ چل کر کے دیکھیے، صبح کی نماز پڑھنا ہو جاتی ہے، اچھا کیوں؟ ساری رات جاگتا تھا لیکن ابھی انتظار کر رہا تھا کہ ابھی نماز پڑھ کے سوؤں گا، ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا تو میں نے کہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ نیند کر لوں۔ آنکھ کھلی تو وقت ہو چکا تھا۔ زیادہ گرامی کون کامیاب ہوا؟ شیطان کامیاب ہوا۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے دھمکی دی، اس نے لغڑی سنائی، کانوں کے اندر وہ بنبناتی سی آوازیں جس کی وجہ سے اتنی میٹھی نیند آتی ہے کہ اس سے بہتر نیند، اس کا لذت کسی اور وقت کی نیند میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن آئمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو شیطان کا مقابلہ کرو اور چاہتے ہو کہ شیطان کی ناک سے لکیریں کھنچواؤ تو پھر نماز فجر اٹھ کے پڑھ لیا۔ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں اور اگر آپ آدھا گھنٹہ مزید جاگ لیتے ہیں کہ ساری رات تو میں جاگا ہوں، ابھی وہ آدھا گھنٹہ ہے، تھوڑا سا اور جا کے نماز پڑھ لوں، یا اپنے اوپر سزائیں کہ یہ علماء کرام نے کتنے دیندار لوگوں نے مقرر کر رکھی کہ اگر میں نے ایک نماز فجر قضا کی تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ جی شاہ صاحب ایک روزہ رکھنا پڑ جائے تو پھر سوال نہیں آ جائے، اور اگر 5 اگر
نشانیوں میں جو وعدہ کرے گا، جو عہد کرے گا، جو منت اٹھائے گا، اس کو پوری کرتا ہے۔ تو اب جب سزائیں مقرر کرنے لگ جاتا ہے تو اب شیطان آتا ہے، لیکن اب مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی اب جیسے آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے وہ میری لوری سنائی گئی، وہ میری دھمکیاں دے کے سنانا اتنی دیر کی محنت رائے گا چلے گی۔ آئمہ فرماتے ہیں شیطان اس وقت لکیریں کھینچتا، جی شیطان کو ساری محنت ضائع۔ اور عزیزان گرامی کبھی آپ ملاحظہ کیجئے کہ جس دن نماز فجر قضا ہوتی ہے اس دن منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ جی عام حالات میں بتائے گا ہمارے منہ میں نہیں آتا ہے، لیکن نماز فجر جس دن قضا ہوتی ہے جن کو عادت ہے وہ تو اس سے آشنا ہے، ذائقے سے کیا ہوتا ہے جب دھمکیاں دیتا ہے شیطان اور انسان نہیں اٹھتا تو جب وہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو وہ اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، لو میں کامیاب ہو گیا۔ سمجھرانی ہم نے اس دنیا میں امتحان لینا، شیطان کبھی نہیں چاہے گا۔ عزیزان گرامی ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا اس دنیا میں ہم بیکار نہیں خلق کیے گئے، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کو پہچاننا پڑے گا۔ یہ نہیں کھایا پیا سویا اور اس دنیا سے وقت قبرہ پہ چلے گئے، یہ کل انام ہے، یہ حیوانوں جیسی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اس طرف توجہ کرنی ہے کہ ہمیں اتنے اچھے اعمال اپنے ہاتھوں سے کر کے جانے ہیں، اتنی نیکیاں کما کے جانی ہے کہ ہاں ہمیں پیچھوں کی پھر پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اتنی نیکیاں کرتے جائیں کہ وہ گڑھا جو تنہائی کا گڑھا ہے، وہ حالت وحشت ہے، وہ حالت غربت ہے جہاں پہ صرف اور صرف ہے، اور پھر اگر کوئی امید ہے جو حسرت کے ساتھ وہ مرحوم جو ہے وہ اپنے خاندان کی ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جس میں وہ اولاد چھوڑ کے آیا ہے، افراد چھوڑ کے آیا ہے، اتنا مال چھوڑ کے آیا کہ میرے پیچھے میرے لیے کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ حسرت سے ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش میں اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آتا، کاش کچھ ایسے صدقہ جاریہ میں پیچھے کر کے آتا کہ میں تو مر گیا تھا لیکن وہ صدقہ جو میں نے اگر کیا تھا وہ میرا جاری ساری رہتا، کم از کم میری یہ موت کے بعد کی یہ جو منزل ہے یہ آسان ہو جاتی۔ یقیناً ہر خطبہ جمعہ کے اندر متوجہ کیا جاتا ہے اس موت کے اس گڑھے کو، اس قبر کو یاد کرایا جاتا ہے، اس موت کو یاد کروایا جاتا ہے جس سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے۔ ہاں جتنا بھی انسان خودغرض کیوں نہ ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، دشمن خدا ہو، خدا پہ بالکل وہ یقین نہ رکھتا ہو، پھر بھی موت کو مانتا ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے۔ عزیزان گرامی آج پیچھے دیکھنا کہ ہمارے پیچھے کیا کچھ صدقہ خیرات ہوگا یا کوئی کار خیر کرے گا، یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ ہم نے تو وجہ اعمال کیے نہیں، ہم نے تو نیکیاں کی نہیں، ہم نے تو اپنی اولاد کو کار خیر کرنا سکھایا نہیں، ہمیں تو آئمہ جن سے محبت کا ہمیں کہا گیا، جن سے مودت کا ہمیں کہا گیا، ہم نے خود تو کی نہیں۔ یقیناً آپ لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں، مخاطبین میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ عزیزان گرامی ہمیں تعلیمات محمد والے محمد کو سیکھنا چاہیے، جب تک سیکھیں گے نہیں ہمیں ان سے محبت نہیں ہوگی۔ جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کوئی قیمتی کوئی چیپ چیز بھی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں۔ کوالٹی چیک کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کہ ہاں اس میں خاصیت کیا ہے، اگر خاصیت اس کی اچھی ہوگی چاہے اس کی جو قیمت ہوگی آپ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جب آپ اس کی کوالٹیاں سمجھ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آپ کو اس کپڑے کی یا اس چیز کی معرفت ہو گئی ہے۔ اب آپ چاہے ادھار لیں، قرض
وہ چیز لینی نہیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، محمد والے محمد کی شخصیات ایسی شخصیات ہیں جو قابل مطالعہ ہے، ان کی سیرت ایسی ہے کہ جس کو پڑھا جائے، ان کی شخصیات ایسی ہیں جن کے کردار کو اپنانا جائے۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم محمد والے محمد کی شخصیات کو نہیں پڑھیں گے، ان کو مطالعہ نہیں کریں گے، ان کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو ہمیں آپ کے اطاعت بھی نہیں ادا کر سکتے اور نہ ہی ہم ان کو اپنا محبوب کہہ سکتے۔ ہاں ہوں گے یا ہے، گزر گئے، ختم بات۔ یہ دنیا چل رہی ہے، دن آ رہے ہیں، راتیں گزرتی جا رہی ہیں اور ایک دن قیامت بھی آ جانی۔ کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ وہ آصف شخصی جس کے لیے دعائیں منگوا رہے تھے، 2 دن بعد اس دنیا سے وہ جوان چلا گیا۔ شاہ صاحب کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں آپ تمام سامعین کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے بھی۔ پھر سے ایک جوان لاش کا انہوں نے اٹھایا، بہت سے لاشیں جوان، خدا نے کو صبر دے اور مرحومین کے اور آپ سب کے مرحومین کی درجات کو بلند کرے۔ تمام مرحومین کے بلند درجات کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند کر صلوات۔ ہم نے بھی چلے جانا، وہ وقت کب آ جائے نہیں پتا۔ انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو ہمیں جانتے ہیں، کب وقت گزر رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا بھلا تھا، کیا ہوا؟ خدا بہتر جانتا۔ بہانے بنیں گے، ہم چلے جائیں گے، لیکن پھر خدا کے حضور پیش ہوگا۔ اس لیے یقیناً اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ہمارے سامنے ہے اور اسی کی امید ہے۔ یقیناً محمد والے محمد کی محبت پڑھنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ رسول خدا نے اپنی امت کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، یقیناً ہمارے شفاعت فرمائیں گے۔ خوش تو لیے محمد والے محمد بآواز بلند کر صلوات۔ محمد اسلام کی اس محسن ہستی کی رحلت کا دن ہے جو گزر چکا، کہ جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بہا کے اندر کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کی سرپرستی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو اپنا عمل کہے اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یہ وہ ہستی ہے کہ جب رسول اللہ کی سرپرستی ان کے سپرد ہوئی اور جناب عبد المطلب نے ان کو رسول اللہ نے ان کے حوالے کیا، تو اس سے پہلے کیونکہ 2 سال پہلے رحلت ہو چکی تھی جناب رسول اللہ خدا کی والدہ حضرت آمنہ علیہ السلام کی، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ اس پرورش اور اس محبت کو سامنے رکھ کے جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کے دادا نے جناب رسول خدا کو جناب ابو طالب اور جناب آمنہ فاطمہ بنت اسد کے حوالے کیا تھا۔ کیوں؟ تمام بیٹوں میں اگر کوئی صحیح حق کے معرفت جس نے رکھی تھی یا جس نے اس کا اظہار کیا تھا، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ پورے مکہ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کفار تھے، مشرکین تھے، ہر طرف بت پرستی عام تھی اور خانہ خدا کے اندر بت ہی بت تھے، ہر قبیلے کا بت تھا، لیکن ایک بنو ہاشم کا گھر تھا جس کا کوئی بت خانہ کعبہ میں نہیں تھا، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پہ قائم و دائم تھے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر نبیوں میں دیکھا جائے تو ان کا شمار جناب ابو طالب کا انبیاء میں سے ہوگا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر جناب ابو طالب کو جب آواز دی جائے گی کہاں ہے، تو وہ انبیاء کی صفوں میں سے آئے گی۔ جناب ابو طالب اس وقت رسول اللہ کا بچپنا
اس بچپنے میں پورا مجاز کے اوپر قہر سالی آ، اتنے سال ہو گئے کہ بارش نہیں برس رہی، جانور مرنے لگ گئے، جانور مرنے کے بعد انسان مرنے لگ گئے۔ ہر قبیلے نے اپنے خود کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو ایک ہی آسرا باقی تھا، وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ اور جناب ابو طالب کے پاس سارے قبیلوں کے سردار آ کے کہتے ہوئے ہم نے تو اپنی طرف سے ہر دعا کر لی، ہر منت مرادیں ہم نے مانی، لیکن ہم نے اس سے کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اے ابو طالب اب تو دعا کر، تو کعبہ کے پاس آ کے عبادت کرتا ہے، اپنے رب سے کہے کہ وہ بارش برسائے۔ اب ابو طالب نے کہا جاؤ مکہ کے سرداروں کو، جاؤ خانہ کعبہ کے پاس جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں تو جناب ابو طالب آ رہے ہیں تو ایک بچے کو اپنی گودی میں اٹھایا ہوا ہے، اور کعبہ کے پاس آ کے بچے کی کمر خانہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اے خانہ کعبہ کے پروردگار، تجھے واسطہ ہے اس بیٹے کا، بارش کا نزول کر۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بادل جو ہے وہ آسمان پہ آیا اور اتنی بارش برسی تھی کہ جنگل ہو گئی تھی، وہ خوشحالی ختم ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ معرفت رسول خدا ویسے 12 سال کے ہوئے تو تجارت کے لیے ساتھ، تو پھر یہ جو سرپرستی کی رسول اللہ کی ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جہاں باہر جاتے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی اولاد میں مقدم رکھتے ہیں، کھانے میں بہترین کھانا پیش کرتے ہیں، لباس میں سب سے بہترین اگر لباس ہوتا تو رسول خدا کا ہو۔ اور 12 سال کی عمر میں جب شام کی تجارت کے لیے لے کے گئے، یہ یہاں پہ جناب عبداللہ میں ایک بہت بڑا یہ اعتراض لگایا جاتا ہے، بڑی عزیزان گرامی، یہ پنچایت جتنے بھی آتے تھے، زائر جتنے بھی آتے تھے کعبہ کے، ان کو آب زمزم یہ بناتے تھے، اور جتنے حاجی آتے تھے ان کو کھانا جناب ابو طالب کے دسترخوان سے دیا جاتا تھا۔ روایات میں کہ جب ابو طالب نے اپنا دسترخوان بچھایا تھا، اور پھر مکہ کا کوئی ایسا سردار نہیں ہوتا تھا جو اپنے گھر میں کھانا تیار کرتا تھا کہ آج ابو طالب کا دسترخوان سجنے والا۔ عزیزان گرامی، تجارت کیا کرتے تھے، خیر و برکت تھی، سردار تھے، اور جب تجارت میں جناب 12 سال کے رسول خدا ہوئے تو تجارت میں اپنے ساتھ مدینہ لے کے گئے، اور شام کے اندر جب لے کے گئے تو رستے کے اندر ہی ایک ایسے مقام پہ انہوں نے ایک درخت دیکھا جس کے اوپر پتے نہیں تھے، بہت قریب درخت، اس کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کے پاس سے جب گزرے تو وہ جلدی سے بھاگ کے جناب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ بچہ اگر تو تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھا دے۔ کہا خیریت، اتنے کچھ دیر کرنا۔ اب جیسے ہی وہ جناب رسول خدا ظاہر سے 12 سال اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوا، ہرا بھرا ہو گیا، وہ سایہ دار درخت بن گیا، فوراً سے ہی قدموں میں گر کے کہا میری گواہی دینا کہ جب یہ بچہ اعلان نبوت کرے گا تو گواہی دینا کہ میں اس پہ ایمان نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کہا اس کو حکم لے کے جاؤ شام، اس کو نقصان ہوگا۔ تب سے لے کے جناب ابو طالب نے ایسی پھر رسول اللہ کی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ وقت جب کفار نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازشیں کی اور جب نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اگر وہ سپر تھا تو وہ جناب ابو طالب تھے۔ جناب ابو طالب نے اپنی اولاد تو سامنے کی ہے، لیکن کبھی رسول اللہ پہ آنچ نہیں رہی ہے۔ جب اعلان نبوت فرمایا، اگرچہ جناب ابو طالب کا صرف 75 سال کا تھا،
لیکن اتنی زبردست اور اتنی بھرپور حمایت جناب ابو طالب تھی کہ کسی کافر مشرک سردار کی کوئی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ کو تھوڑی سی بھی آج پہنچا سکتے. اعلان نبوت کیا جناب ابو طالب کے ہی گھر کے اندر. دعوت ذوالشیرہ ہوئی، جناب امیر المومنین کو جانشین چنا. اور جب اب تبلیغ ہوئی ہے تو رسول اللہ گھر سے باہر نکلے تو ایک دن وہ بھی آیا کہ جناب رسول اللہ اور جناب امیر المومنین دونوں نظروں سے اوجھل ہے. ہر طرف ڈھونڈنے سے بھی جناب رسول اللہ بھی نہیں مل رہے، جناب امیر المومنین بھی نہیں مل رہے. جناب ابو طالب نے اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا اور جوانوں سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تیز دھار اپنے چاقو خنجر اپنے ہتھیار اپنے لباس کے اندر چھپا لو اور خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے سردار بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. ایسی ہوا کہ جناب زید بن حارثہ بھاگ کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے سردار، آپ مکہ کے سرداروں کو کچھ نہ کہیے گا، رسول اللہ فلانے مسلمان کے گھر میں دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. جناب ابو طالب فوراً کھڑے ہو گئے، خاموشی سے بھی واپس جا سکتے تھے. کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہتے ہیں مکہ کے سرداروں، ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، میرے خاندان کے جوان سارے تمہارے پاس کھڑے ہیں، اور اگر میرا بھتیجا، میرا امن، میرا بیٹا اگر صحیح سالم نہ ہوتا اور اس کی عافیت کی خبر مجھ تک نہ پہنچتی تو میں نے ان کو حکم دے رکھا تھا تمہارے سروں کو تمہارے تنوں سے جدا کر دے. کہا ہے ابو طالب تو ایسا کرتا؟ تو کہا اپنے ہتھیار سامنے کرو. تو سب نے تیر دھار چاقو جو جب دیکھے تھے تو فوراً کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو محمد کے ایک بال بیگا نہیں کر سکتا. جب تک جناب ابو طالب پھر زندہ رہے ہیں کسی عرب والے نے ہمت نہیں کی کہ وہ جناب رسول خدا کو کچھ کر سکے. عزیزان گرامی، جناب رسول اللہ سے جب جناب ابو طالب کے پاس آئے مکہ والے کہ محمد سے کہو کہ ہاں جی تبلیغ کرنا چھوڑ دے، تو وہ تاریخی جواب جناب ابو طالب کا اے محمد، مکہ والے آئے کہ تم جو تبلیغ کر رہے ہو اسلام اس سے دستبردار ہو جاؤ. تو کہا اے چچا، اگر یہ سردار میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو کہا بیٹا جو تمہیں اچھا لگے، بہتر لگے تو وہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں. عزیزان گرامی، جو ابو طالب کا کردار ہے اسلام میں وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں بھاگتا ہے کہ وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے والد گرامی. اللہ تعالیٰ جس کے کام کو اپنا کام بتائے. اور جناب سجاد علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ ایک روایت بیان کی گئی کہ جناب ابو طالب جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑے ہیں. ہاں تو جناب سجاد فرماتے ہیں جتنے مسلمان اس وقت پورے عرب پہ ہیں، اگر ان کے ایمان کو اکٹھا کر دیا جائے اور ترازو کے ایک پڑھنے پہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے پہ جناب ابو طالب کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو طالب کا ایمان تو بڑا زیادہ بھاری ہو. پھر فرمایا کہ جناب ابو طالب اگر کافر ہوتے تو پھر وہ بنو ہاشم جن کی مصدور جناب فاطمہ بنت اسد اتنے عرصے تک ان کے گھر میں کیوں رہی جبکہ کافر کا کھانا پینا مسلمان کے حرام تھے. عزیزان گرامی، ہمیشہ مظلوم کے حمایتی بنی ہے
مظلوم کا ساتھ دیجیے تاکہ آپ ظالم شمار نہ ہو۔ آج حالات حاضرہ کی طرف اگر توجہ کی جائے تو وہ فلسطینی مظلوم جو عرصہ دراز سے اسرائیل کی اس بربریت کا شکار تھے کہ روزانہ ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ خبر تو پڑھ لیتے تھے کہ آج 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، آج 10 کو، کم از کم روزانہ 1 فلسطینی کی شہادت کی خبر تو ہم چپکے سے سن لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ اگر ملاحظہ کریں تو ابھی 2008 سے لے کے 2024 تک 1,50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے گئے اور ان میں سے 30,000 صرف بچے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ کیا ہے، نہ یہ حملہ نہیں ہے، یہ ابھی وہ جو حالات آ رہے تھے کہ اتنے مطمئن تھے کہ یہ نہیں جانتے تھے اور یہ ان کی سوچ بھی نہیں تھی کہ آج ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آج ایک اور مسلمان ملک نے ان کو قبول کر لیا۔ 2 دنوں کے بعد آپ جو اخبار کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں کہ 7 اور مسلمان ممالک بھی جو اسرائیل کو قبول کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے سفیروں کا اضافہ ان ممالک میں ہوتا چلا جا رہا تھا اور یہ پستے چلے جا رہے تھے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ دفاع کیا جاتا اور پھر بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے لیے محترم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو شرف بخشا تھا وہ یہ بھی فخر تھا کہ آج مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک جو آپ کو معراج کروائی گئی تھی۔ عزیزان گرامی، بہت سے انبیاء کے وہاں پہ مقام ہے، وہاں پہ قبریں ہیں، ہمارے لیے وہ مقام معظم ہے، اگرچہ اہل سنت ہے، لیکن آپ نے دیکھا جب دشمن مارنے پہ آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ تم شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کون ہو، وہ صرف اور صرف مسلمان کر کے آپ کو قتل کرتا ہے۔ ہمیں وحدت کی ضرورت ہے، ہمیں ایک آواز با یک آواز ہو کے ہمیں فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دینا ہے اور ان کے شانہ بشانہ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ان کی مظلومیت کا کم از کم ہمیں اقرار کرنا ہے کہ انہوں نے جو ظالم وقت، جو شیطان مردود اس وقت جو ہے اور اس کا سب سے بڑا کارندہ ہے، ہم نے اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک تحریک بیڑا آ رہا ہے اور اس کے اندر جنگی طیارے ہیں اور کتنے اس کے اوپر ہتھیار ہیں جو امریکہ نے بھیجے اسرائیل میں۔ عزیزان گرامی، کہاں گریں گے وہ جہاز؟ کہاں تو بمباری کریں گے؟ ابھی غزہ کے اوپر کوئی میرے خیال میں ایسا گھر نہیں بچا ہوا، ابھی کوئی ایسا وہاں کا مقام نہیں ہے جس کو مدرسہ نہ بنا دیا گیا۔ کتنے ہزاروں شہداء ہو چکے، کتنے ہزاروں بے گھر ہو چکے، کتنے زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا۔ انہوں نے تو فوراً کہہ دیا ہے کہ ہم 50 سال ان کو کم از کم 50 سال لگیں گے فلسطینیوں کو دوبارہ اٹھنے میں، اتنا برا حال ہم اتنا کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم پہلے بھی مظلوموں کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ہم آئندہ بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور ان کے حق میں ہم نے آواز بلند کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو جتنی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح سے بھی مظلوموں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، آپ آگے بڑھیے گا، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہٹ گئے تو ہے خدا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور رسول خدا کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا ہے کہ ہاں کہیں وہاں پہ ایسا موقع نہ ہو کہ ہم رسول اللہ سے شرمندہ ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔